اتنی مدلل اور اتنی جذباتی تقاریر کے بعد میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب میں اس میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں. پہلے تو میں خاص طور پر بچوں کا اور علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے اور مدلل طریقے سے کشمیر کے ایشو کو تمام حاضرین کو سمجھایا. اس کے اوپر میں آگے بات کروں گا، لیکن اس وقت جس طرح کہ ہمارے ہر ٹریڈیشن ہوتی ہے، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے آج کے دن کے مناسبت سے پیغام آپ سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے. میں وہ پیغام پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اس پیغام کو آگے کس طرح لے کے جا سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر آپس میں بات کریں گے. یہ پیغام جو ہے کیونکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے اس کو انگریزی میں لکھا گیا ہے. سو میں دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے پیغامات میں سے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے. The Kashmir Black Day represents a dark chapter in human history when 73 years ago Indian forces landed in Srinagar to forcibly occupy the territory and subjugate the people of Jammu and Kashmir. India's unilateral actions lately, military siege and communication blockade accompanied by illegal measures to bring about demographic changes in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019 exposes yet another dimension of RSS-inspired Hindutva ideology. The dangerous national legitimacy of the Jammu and Kashmir dispute is enshrined in the United Nations Security Council resolutions, which are binding. It is collective responsibility of all member states to ensure compliance by India of its international obligations. Pakistan urges the international community to take practical steps to stop India from using state terrorism as a tool to destabilize the region and to work for peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. This, gentlemen, is the only way durable peace and stability can be ensured in South Asia. For its part, Pakistan will continue to stand shoulder to shoulder with the Kashmiri people and extend all possible support to them until they realize their legitimate right to self-determination. اس بات سے ایک چیز تو ظاہر ہو گئی کہ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر بستا ہے اور ہم سب ان کی تکلیف کے اوپر افسردہ ہیں. لیکن اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے 73 ایئرز ہو گئے اور اب بہت ضروری ہے کہ من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں، ہمیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے اور ہم کہاں کمزوری اپنی دکھلا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک 73 ایئرز میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے. جذبات اپنی طرف، لیکن دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ عقل اور دانش سے ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے ہمیں کشمیر کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. آپ سب لوگوں نے اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ ایکچولی اس کشمیر کی بنیاد 14 اگست 1947 کو رکھ دی گئی تھی جب پرنس ہری سنگھ جو تھا اس نے کیا کہتے ہیں انڈیا کو کشمیر دے دیا، جبکہ وہ ایک مسلم میجورٹی ایریا تھا. جو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی، جو پارٹیشن پلان تھا، اس میں یہ تھا کہ مسلمان علاقے پاکستان بن جائیں گے اور ہندو ڈومینیٹڈ ایریاز انڈیا بن جائیں گے. لیکن دو چیزیں تھیں جو اوور بائنڈنگ تھی، ایک ڈیموگرافی اور ایک جیوگرافیکل لوکیشن. جیسے اگر آپ حیدرآباد کو دیکھیں، اب حیدرآباد بالکل انڈیا کے، حیدرآباد کو انڈیا کو دے دیا گیا اور پاکستان نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن کشمیر ڈیموگرافیکلی پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا کیونکہ ہم اس کے بالکل، ہمارے بارڈرز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور
مسلم میجورٹی ایریا بھی تھا. سو وہ جو پارٹیشن پلان تھا جو برٹش نے امپلیمنٹ کیا تھا انڈیا اور پاکستان بنانے کے لیے, اس کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ 1948 میں تو وہ مان گئے, لیکن اس کے بعد وہ اس اپنے عمل سے یا اپنے اس وعدے سے انہوں نے منہ پھیر لیا. کشمیر کی جو سٹرگل ہے اس وقت سے شروع ہوئی, اور کشمیر کی سٹرگل کو 4 مین آپ کہیں کہ ایریاز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلی سٹرگل تھی فرام 1948 ٹو 1989, دوسری تھی 1989 ٹو 2008, پھر تھی 2008 سے 2019 5 اگست 2019, اور اب ہم چوتھے فیز کے اندر ہیں کہ جس میں اٹ از 5 اگست 2019 کے بعد آج ہم 27 اکتوبر 2020 میں کھڑے ہیں. اس کا مطلب کہ کشمیریوں کی جو سٹرگل کا فیز ہے اس کے چوتھے فیز میں ہم آج کھڑے ہوئے. اب یہ جو فیزز ہیں ہم ان کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو 1948 سے 1989 تک کا فیز تھا وہ پیسفل سٹرگل کا فیز تھا, کہ جس میں کشمیریوں نے اور پاکستان نے کشمیریوں کے لیے ایک پیسفل سٹرگل کی اور آن آل انٹرنیشنل فورا, اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جی کہ کیا کشمیریوں کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح انڈیا ان حقوق کی پامالی کر رہا ہے. 1989 کے بعد کیا جو وہ پیسفل سٹرگل تھی وہ ایک آپ کہیں گے عام سٹرگل کے اندر تبدیل ہو گئی, اور کشمیریوں نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنے حق کے لیے جدوجہد, مسلح جدوجہد کرنی شروع کر. دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں نے بے انتہا قربانیاں دیں. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری ہمارے شہید ہو چکے ہیں. 12,000 سے زیادہ ہماری خواتین بہنوں کا وہاں ریپ ہو چکا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ جو کشمیری ہیں وہ انتہائی آپ کہیں گے زخمی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر پیلٹ گنز کے اور ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے. سو اگر آپ یہ ساری تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2008 کے بعد کشمیر سٹرگل نے بھی رائز کیا, اور انڈیا کے ظلم نے بھی. انہوں نے پولیٹیکلی اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے 5 اگست 2019 کو تھرو اے فیڈرل ڈکری انہوں نے جو کشمیر کا ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا, اور انہوں نے کشمیر کو انڈین ٹیریٹری کا ایک حصہ بنا دیا, اور جو آکیوپائڈ کشمیر ہے اس کو 2 پروونسز میں تبدیل کر دیا. ایک کو بنا دیا جموں اور کشمیر اور ایک کو بنا دیا لداخ, اور یہ بائفرکیشن ڈیموگرافی کے بیسس پہ تھی. لداخ پری ڈومیننٹلی ہندو ڈومینیٹڈ ہے, جبکہ جموں اینڈ کشمیر پری ڈومیننٹلی مسلم علاقہ ہے. اب انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے, جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی, وہ بیس تھی 2 چیزوں کے اوپر, جیوگرافی اور ڈیموگرافی. جو اب انڈیا کیا اپنے سے کشمیر کو آکیوپائی کرنے کے چوتھے فیز میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کریں, کہ اگر کل پلیبسائٹ ہوتا ہے, جس طرح ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یونائٹڈ نیشنز بیچ میں آئے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بیچ میں آئے, یو ایس بیچ میں آئے, تو وہ کیا کہیں گے کہ بھی جو 1948 کا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. یہی کہیں گے نا, کوئی نیا ریزولوشن تو نہیں لائیں گے. لیکن اس ریزولوشن کے اندر تو پلیبسائٹ ہے, تو اس پلیبسائٹ کے اندر انڈیا کس طرح جیت سکتے ہیں کہ جب وہ اس علاقے کی ڈیموگرافی کو کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم امام علی مقام کے راستے پہ چلیں, اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جو نصیحت کی تھی, ہم اس پر عمل کریں. لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, اور ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. ظلم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے. آپ ظلم کے خلاف خون بہا کے کھڑا نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ
اگر آپ صرف اپنی گردنیں کٹواتے رہیں گے تو دشمن آپ کی گردنیں کاٹتا رہے گا, 10-15 سال کے اندر آپ کی نسل کو ختم کر کے رکھ دے گا. سو اس کے ساتھ ہمیں مظلوم کے ساتھ جب کھڑا ہونا ہے تو ہم مظلوم کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوں؟ تھرو اسٹرینتھ اینڈ تھرو مائنڈ. ہم نے طاقت کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے اور ہم نے عقل کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے, اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کی حکومت اپنانے گا. تو دنیا اس قبضے کو یا اس ساتھ کو صحیح نہیں مانے گی. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے ذہن کو چینج کریں. اب دنیا جو ہے نا حاضرین ایک ڈفرینٹ طریقے سے چلتی ہے. پوری دنیا جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کے حساب سے اپنے رولز اور اپنے ٹارگٹس کو سیٹ اپ کرتی ہے. سیریا ہمارا بہت اچھا دوست ہے, ہم نے اس کی اور اس نے ہماری ہر انٹرنیشنل فورم پر مدد کی ہے. لیکن آپ سب بھائی جو تقریر کر رہے تھے, آپ سب نے کہا کہ جی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری بات نہیں سن رہی. کیوں نہیں سن رہی؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں, اکنامکلی کمزور ہیں, بے حیثیت قوم کمزور ہے. ہم ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہم اگر ہمیں دنیا میں ملیٹریلی اسٹرانگ کنٹری تو سمجھا جاتا ہے لیکن اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری نہیں سمجھا جاتا. سو اب ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سب لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ملک سے باہر اپنے لیے روزگار ڈھونڈ رہے ہیں. آپ پاکستان کے سفیر ہیں جو ادھر موجود ہیں, اور آپ لوگوں کو یہاں اپنے آپ کو اکنامکلی بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے اور وائسورسلی کشمیر کے ایشو کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے. ایمبیسی ادھر جس طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے ہم ضرور کریں گے, ٹھیک ہے نا. دیر از اے چینج آف تھنکنگ ناؤ, اور انشاءاللہ ایمبیسی ہمیشہ اپنے ایکسپیٹس کے ساتھ کھڑی رہے گی, ٹھیک ہے. آپ لوگ محنت کریں, آپ لوگ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں. جب آپ ایک سوسائٹی کا اکنامکلی اسٹرانگ حصہ ہوں گے تو ہر کوئی آپ کو آپ کی بات کو سنے گا. میں خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں جو ادھر موجود ہیں, میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو ممبر رسول اور ممبر امام ہے, ٹھیک ہے نا. ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کی بات کے اوپر آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. سو اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, آپ کشمیر کے ایشو کو ممبر رسول سے پروموٹ کریں, ہم پولیٹیکلی اس کو کریں. یہ جو ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں آپ اکیڈمکلی کشمیر کو پروموٹ کریں, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد کشمیریوں کو آزادی ملے. یعنی کہ طاقت سے کام لیتی ہیں, وہ عقل سے بھی کام لیتی ہیں. کیونکہ طاقت آپ کو مومنٹیرلی تو شاید نمبر 1 پوزیشن پہ لے جائے, لیکن ادھر سسٹین کرنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت ہے. سو اب ہم سب کو ایز پاکستانی کشمیر کاز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, جذبے سے بھی اور عقل سے بھی. اور میں خاص طور پر ان دونوں بچوں سے آج بہت متاثر ہوں. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم شیور کہ ٹیچرس کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا فیوچر ہے, اور انشاءاللہ پائسوٹ جو ہے وہ پاکستانی بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی کوشش, یعنی کہ ہم ہر کوشش کریں گے تاکہ جو ہمارے پاکستانیوں کے بچے سیریا میں موجود ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سیریا میں ایک انتہائی اچھے درجے کے اوپر پہنچیں. جب وہ اچھے درجے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر پاکستان سیریا میں اسٹرانگ ہوگا. الحمدللہ اس وقت سیریا کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, بہت سارے انٹرنیشنل فورمز ہیں ادھر جہاں پاکستانی ان کو ہیڈ کر رہے ہیں یا ان میں بہت امپورٹنٹ جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں. ایمبیسی ان سب سے تعلق میں ہے اور ہم ان کے تھرو کشمیر کے کاز کو آگے بڑھا رہے ہیں. مجھے آپ سب لوگوں کی مدد چاہیے ہے اور آپ سب لوگوں کا تعاون چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ کہ آپ سب لوگ تشریف لائے. آپ کے جذبے کی ہم بہت قدر کرتے ہیں اور ہم ایز این ایمبیسی آپ کے شانہ بشانہ پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے سیریا میں
موجود ہے. آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ.